اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. All the members of قرآن ہماری زندگی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کے جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے انشاءاللہ عز و جل. آج ہم پارہ نمبر 3 سورۃ آل عمران کا رکوع نمبر 6 تلاوت کریں گے اور ترجمہ تفسیر کے ساتھ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا فرمایا ہے انشاءاللہ عز و جل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک الی و مطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامۃ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون. فاما الذین کفروا فاعذبهم عذابا شدیدا فی الدنیا والآخرۃ وما لهم من ناصرین. واما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فیوفیہم اجورہم واللہ لا یحب الظالمین. ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. الحق من ربک فلا تکن من الممترین. فمن حاجاک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. ان ھذا لہو القصاص الحق وما من الہ الا اللہ وان اللہ لہو العزیز الحکیم. فإن تولوا فإن اللہ علیم بالمفسدین. صدق اللہ العظیم. شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو مہربان ہے اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. ہم نے پچھلا جو 5واں رکوع اس میں دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ حضرت مریم علیہ السلام کی پاکیزگی کی پاک دامنی کی بات کر رہا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی بات کر رہا ہے. یہاں پر رکوع نمبر 6 میں آج ہم دیکھتے ہیں مزید اللہ تعالیٰ اور کیا فرما رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اذ قال اللہ یا عیسیٰ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ قال اللہ، اور جب یاد کرو اللہ نے فرمایا یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی متوفیکا، میں پوری عمر تک تمہیں پہنچاؤں گا، ورافعوک الیہ، اور پھر تمہیں اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، ومطہروک من الذین کفروا، اور تمہیں پاک کرنے والا ہوں ان لوگوں سے جنہوں نے تیرا انکار کیا، وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا، بنانے والا ہوں ان کو، جاعل الذین بنانے والا ہوں ان لوگوں کو، اتبعوک جنہوں نے تیری پیروی کی، فوق الذین کفروا غالب ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے کفر کیا، الی یوم القیامۃ قیامت والے دن تک، ثم الی مرجعکم پھر میری ہی طرف تم کو لوٹ کر آنا ہے، فاحکم بینکم پس میں اس وقت تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا، فیما کنتم فیہ تختلفون ان امور سے متعلق جن کے بیچ میں جن کے اندر تم اختلاف کرتے رہتے تھے. فاما الذین کفروا تو وہ جنہوں نے کفر کیا، تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فاعذبهم عذابا شدیدا تو میں انہیں سخت عذاب دوں گا. استغفر اللہ. اللہ کہتے ہیں واعذبهم میں ان کو عذاب دوں گا، اور کون سا عذابا شدیدا سخت عذاب، فی الدنیا والآخرۃ دنیا میں اور آخرت میں، مطلب دونوں جہانوں میں، وما لهم من ناصرین اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا. واما الذین آمنوا اور جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور جو نیک اعمال کرتے رہے یا جنہوں نے نیک اعمال کیے، فیوفیہم اجورہم تو اللہ انہیں ان کا اجر پورا پورا دے گا. واللہ لا یحب الظالمین اور اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. ذالک نتلوہ علیک من الآیات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو ہم آپ کو آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں وہ ذکر الحکیم اور یہ نصیحت اور حکمت والی ہیں. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم بے شک عیسیٰ کی مثال ایسے ہی ہے جیسے اللہ کے پاس آدم کی مثال ہے، یعنی آدم کی مانند ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی. خلقہ من تراب اور اللہ تعالیٰ نے انہیں مٹی سے بنایا ہے، ثم قال پھر فرمایا لاہ ان کے لیے کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو گیا. الحق
من ربی کا، اور یہ حق ہے، یہ حقیقت ہے تیرے رب کی طرف سے، فلا تکن من الممترین، تو پھر یہ جو اللہ نے تجھے باتیں بیان فرمائی ہیں نا، تو ان میں کسی قسم کا بھی کوئی شک کرنے والا نہ تو ہو جانا، وہ شک کرنے والا نہ بن جانا۔ فمن حجہ کا فی ہی، تو پھر جو شخص جھگڑا کرے آپ سے اس بارے میں، من بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد بھی کہ جب ان کے پاس یقینی علم آ گیا تھا، تو فقل تعالوا ندعو ابناءنا، تو آپ کہہ دیجئے کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں، وابناءکم، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ونساءنا ونساءکم، اور ہم اپنی عورتوں کو بھی بلائیں اور تم اپنی عورتوں کو بھی بلاؤ، وانفسنا، اور ہم اپنے آپ کو بھی بلائیں، وانفسکم، اور تم بھی اپنے آپ کو بلاؤ، ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، پھر بڑی عاجزی کے ساتھ، ثم نبتہل، پھر بڑی عاجزی کے ساتھ اللہ کے حضور التجا کریں، فنجعل لعنۃ اللہ، پھر بھیجے اللہ تعالیٰ کی لعنت کس کے اوپر، علی الکاذبین، جھوٹوں کے اوپر، جو جھوٹے ہوں ان کے اوپر پھر اللہ کی لعنت بھیجیں۔ استغفر اللہ۔ ان ھذا لہو القصص الحق، بے شک یہی ہے سچا واقعہ، قصہ واقعہ، یہی ہے سچا واقعہ، وما من الہ الا اللہ، اور نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، وان اللہ لہو العزیز الحکیم، اور بے شک اللہ ہی غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ پھیریں، فَإِنَّ اللَّهَ، تو اللہ تعالیٰ، فَإِنَّ اللَّهَ، تو یقیناً اللہ تعالیٰ، علیم، بے شک خوب جاننے والا ہے، بالمفسدین، فساد کرنے والوں کو، تو اللہ کہتے ہیں اگر وہ منہ پھیر لے تو اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو خوب جاننے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام واجب الاحترام سورۃ آل عمران، پارہ نمبر 3، رکوع نمبر 6، اور اس کی آیت نمبر 55، 56، 57 اور 58، ان تمام آیات میں ایک ہی بات کا تسلسل جاری ہے، غور فرمائیے۔ آیت نمبر جو 55 ہے، اور اس کے اندر جو سلسلہ چل رہا تھا، 5ویں رکوع کے اندر بھی وہی باتیں، اور یہاں 6 کے اندر مزید اللہ تعالیٰ جو بیان فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی اور معجزات کی باتیں کی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ رکوع نمبر 6 کی آیت نمبر 55 میں حضرت عیسیٰ سے فرمایا کہ میں تمہیں پوری عمر تک پہنچاؤں گا، اور اپنی طرف پھر میں اٹھانے والا ہوں، اور لوگوں کی ناپاک اور گندی تہمتوں سے تجھے پاک کرنے والا ہوں۔ تو قرآن کی اس واضح آیت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کو بیان کرنا نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ ہم کہیں کہ وہ انتقال کر گئے تھے تو اس لیے پھر اللہ نے کہا کہ میں تمہیں اب اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کو بیان کرنا نہیں ہے یہاں پر۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہود کو فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام مرے نہیں ہیں، اور قیامت سے پہلے وہ تمہاری طرف لوٹ کر آئیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث متواترہ سے بھی یہی چیز ثابت ہے کہ آپ کو زندہ آسمان پر اٹھایا گیا۔ اب یہودی قوم جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کو بھی تسلیم نہیں کرتے تھے، ان کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچایا کرتے، اور مزید برآں آپ کے اوپر اور آپ کی والدہ ماجدہ حضرت مریم علیہ السلام پر گندے الزامات لگایا کرتے، بہتان لگایا کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرما رہے ہیں کہ تیرا دامن ان الزامات سے صاف کر دیا جائے گا، پاک کر دیا جائے گا، اور تیری پاکیزگی کا ساری دنیا مشاہدہ کرے گی انشاءاللہ عز و جل۔ میری تمام واجب الاحترام آیت نمبر 59، اس کے اندر آپ غور فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو لوگ کہا کرتے تھے نا کہ یہ خدا ہیں یا خدا کا بیٹا ہیں، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا لیا تھا، ان کے معجزات کو دیکھ کر پھر اکثر لوگوں نے ان کو خدا کا بیٹا بھی کہنا شروع کر دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی مثال دے کر سمجھایا ہے کہ آدم بھی تو ماں باپ کے بغیر ہی پیدا ہوئے تھے، نہ ان کی کوئی ماں تھی نہ ان کا کوئی باپ تھا، اس کے باوجود ان کو آپ اللہ کا بندہ کہتے ہو اور بشر کہتے ہو، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں اللہ کہتے ہو، خدا کہتے ہو اور خدا کا بیٹا کہتے ہو، ان کو خدا کا بندہ کیوں نہیں کہتے ہو؟ تو تمام واجب الاحترام یہ بات یاد رکھیے گا کہ عیسائیوں میں بھی کئی ایسے فرقے گزرے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بندہ یقین کرتے تھے، اور ان کو نہ خدا مانتے تھے نہ خدا کا بیٹا کہتے تھے۔ آیت نمبر 60 میں
اللہ تعالیٰ نے ساری حقیقتیں کھول کر بیان فرما دی اور فرمایا کہ قرآن نے سارے پردے ہٹا دیے ہیں اور ہر بات کو کھول کر واضح کر کے بیان کر دیا گیا، جس میں حضرت مریم علیہ السلام کی پاکیزگی کو بھی بیان کیا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو بھی بیان کیا، اور پھر ان کے حیران کر دینے والے معجزات کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، پھر ان کا بندہ ہونا بھی ثابت کر دیا کہ وہ اللہ کا بندہ ہے۔ اب ان باتوں میں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی بھی بات میں شک میں مبتلا ہونے کی گنجائش نہیں ہے، تم لوگ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ آیت نمبر 61 کے مطابق جو بنی نجران کا وفد جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا تھا گفتگو کرنے کے لیے، گفت و شنید کے لیے، تو ان عیسائیوں کو جب قرآن حکیم کی روح سے جوابات دیے گئے تو پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائے تھے۔ یاد رکھیے گا، یہ لوگ ایمان نہیں لائے تھے، بڑی لمبی لمبی بحثیں کی تھی، اور تقریباً اس سورۃ آل عمران کی 80 سے زیادہ آیتیں ہیں جو اسی واقعے کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، جو وہ لوگ عیسائی جو وفد تھا وہ حضور کے ساتھ جو گفت و شنید آپ کے دربار میں بیٹھ کر کیا کرتا تھا، تو لیکن اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے تھے اور اپنے عقیدہ تثلیث کے اوپر ہی اڑے رہے تھے، 3 خداؤں کا جو عقیدہ تھا۔ تو ان کافروں کے اوپر حجت قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے مباہلہ کرنے کا حکم دیا۔ اب یہ مباہلہ کیا ہوتا ہے؟ پہلے تو ہم مباہلہ کو سمجھ لیتے ہیں۔ مباہلہ کہتے ہیں کہ فریقین نہایت عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دربار میں یہ دعا کریں کہ ان میں سے جو بھی جھوٹا ہو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام کو اٹھائے اور حضرت حسن علیہ السلام کو انگلی سے پکڑے، جب تشریف لائے اس وفد کے درمیان میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کے پیچھے حضرت حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لا رہے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے جو عیسائی وفد تھے، وہ جو جتنا بھی وہ گروپ آیا ہوا تھا، ان کو مباہلے کی دعوت دی۔ جب انہوں نے یہ نورانی چہرے دیکھے تو ان کے پادری نے کہا کہ اگر تم نے ان سے مباہلہ کیا تو یاد رکھو تمہارا نام و نشان تک مٹ جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے اصلاح مشورے کے لیے مہلت طلب کر لی اور دوسرے روز مباہلہ کرنے سے انکار کر دیا، اور الٹا جزیہ بھی دینے کے لیے تیار ہو گئے اور صلح بھی کر لی۔ یہ واقعہ سن 10 ہجری میں پیش آیا تھا۔ اور یہاں تمام واجب الاحترام آپ کا سب کے ذہنوں میں ایک بات آ رہی ہوگی کہ یہاں پر صرف حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذکر آیا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو 4 بیٹیاں تھیں، باقی 3 بیٹیوں کا ذکر کیوں نہیں آیا؟ تو وہ بھی آپ کا علم بڑھانے کے لیے ہم یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی حضرت بی بی فاطمہ اس وقت حیات تھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باقی 3 صاحبزادیاں تھیں وہ انتقال فرما چکی تھیں۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 2 ہجری میں انتقال فرمایا، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 8 ہجری میں انتقال فرمایا، اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن 9 ہجری میں انتقال فرمایا۔ اور یہ جو نجران کے وفد کے ساتھ یہ تمام واقعہ مباہلے کا جو پیش آیا تھا یہ سن 10 ہجری میں پیش آیا تھا۔ آیت نمبر 63 اور 64 میں تمام حقائق اور تفصیلات کے بعد اس آیت میں ان سب کا حاصل فرما دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی خدا نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور اس کا کوئی بیٹا بھی نہیں ہے۔ جو کوئی ایسا کہے گا یا بولے گا تو سمجھ لیں کہ وہ راستے سے بھٹک گیا ہے، وہ سیدھے راستے سے وہ بھٹکا ہوا انسان ہے۔ تو ہر وقت سب دعا کرتے رہا کریں، ہاتھ اٹھایا کریں اور دعا کیا کریں، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے کے اوپر، وہ سیدھا راستہ جو حق کا راستہ ہے، جو دین اسلام کا راستہ ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، اللہ اسی راستے کے اوپر ہم سب کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے اس چینل قرآن ہماری زندگی کو آپ سب لائک بھی کیجئے، کمنٹ بھی کیجئے، اور سبسکرائب کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔